ایک پراسرار سناٹے کا راج ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید مائیں سرے شام ہی بچوں کو سلا دیتی ہوں گی۔ عشاء کی نماز سے کچھ دیر پہلے ہی آسمان پر جیسے کسی نے سیاہ چادر تان دی ہو۔ اوف خدایا، یہ کیا تھا؟ یہ بڑی بڑی تقریباً 3 تا 4 کلو وزن کی سیاہ چمگادڑوں نے پورے علاقے کو جیسے گھیر رکھا ہو۔ سب سے زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا منظر یہ تھا کہ ان چمگادڑوں کے چہرے کسی انسانی چہرے سے ملتے تھے، اور وہ انسانی چہرے عورتوں کے تھے جو شکل سے کسی ویمپائر سے کم دکھائی نہ دے رہے تھے۔ وہ سب بھوکی نظروں سے علاقے کو گھیرے ہوئے تھیں اور ان سب کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں، شاید وہ اپنا شکار تلاش کر رہی ہوں۔ لیکن بہت دیر تک پرواز کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ان کا رخ علاقے کے اس حصے کی جانب ہو گیا جو سیدھا ایک درختوں کے جھنڈ کی طرف جاتا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں تمام چمگادڑیں دور دکھائی دینے والے درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئیں۔ صبح 10 بجے کا وقت ہوگا۔ علاقے کے نمبردار رحیم بخش کے ڈیرے پر علاقے کے تمام افراد وہاں بچھی ہوئی چارپائیوں پر براجمان تھے۔ ان میں سے زیادہ تر بوڑھے افراد ہی تھے، کیونکہ نوجوان شہر میں محنت مزدوری وغیرہ کرنے کی غرض سے سویرے سویرے ہی ایک بس کے ذریعے شہر روانہ ہو جاتے تھے، اور چونکہ اب صبح کے 10 بجے کا وقت تھا، اس لیے اس وقت ان میں صرف وہی نوجوان موجود تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے شہر نہ جا سکے تھے۔ ان سب کی تعداد تقریباً 50-60 کے قریب لازمی ہوگی۔ ان میں زیادہ تر آپس میں انہی چمگادڑوں کے متعلق ہی بات چیت کر رہے تھے، اور کچھ ان کے علاقے کے ان افراد کے متعلق افسوس کرنے میں لگے ہوئے تھے جو پچھلے دنوں انہی چمگادڑوں کے عذاب کا شکار ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ بزرگ ان چمگادڑوں کو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک عذاب سمجھ رہے تھے، کیونکہ ان سب کی اتنی عمریں بیت گئی تھی، لیکن انہوں نے کبھی ایسی چمگادڑوں کو اس علاقے میں نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی کسی سے کچھ سنا تھا۔ لیکن جس طرح یہ آفت اچانک ان کے علاقے پر قابض ہو گئی تھی، اس سے یہ سب بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اسی طرح کی باتوں میں انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت نمبردار رحیم بخش وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ نمبردار نے انہیں سلام کیا اور پھر ایک طرف رکھے بڑے سے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا امجد بھی موجود تھا، جس نے کندھے پر ایک بندوق لٹکائی ہوئی تھی۔ پلنگ پر بیٹھتے ہی اس نے بندوق کندھے سے اتار کر ایک جانب رکھ دی۔ نمبردار نے ایک تائرانہ نظر تمام افراد پر ڈالی اور مخاطب ہوا، بھائیو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے ہمارے علاقے پر خونی چمگادڑوں کی صورت میں ایک آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے، لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پیارے ساتھی ان چمگادڑوں کا نوالا بن چکے ہیں۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ چمگادڑیں رات کے اندھیرے میں ہی حملہ کرتی ہیں اور دن کے وقت ان سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا بسیرا ان درختوں کے جھنڈ کے اندر ہے۔ یہ کہتے ہوئے نمبردار نے ہاتھ کی انگلی سے بہت دور دکھائی دینے والے درختوں کے جھنڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مسلسل بولنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا، اور وہ یہ بات ختم کر کے سانس لینے کے لیے کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ تمام افراد دم بخود نمبردار کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے تو کچھ خوفزدہ ہو کر بار بار ان درختوں کے جھنڈ کی جانب دیکھ رہے تھے، جیسے ابھی وہ خونی چمگادڑیں وہاں سے نکلیں گی اور ان پر حملہ کر دیں گی۔ نمبردار سانس بحال ہوتے ہی دوبارہ کہنے لگا، آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں مل کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ان چمگادڑوں کو اپنے علاقے سے ختم کریں گے تو ہم اپنے کھیتوں اور کاروبار کو وقت دے سکیں گے، ورنہ اگر یہی حالات رہے تو ہم اپنے اپنے گھروں میں بھوکے مر جائیں گے۔ اس لیے میں نے اور میرے بیٹے امجد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے اپنے ہتھیاروں اور اگر کسی کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ ہو تو وہ اپنے ساتھ لے لے اور جا کر ان درختوں کو ہی آگ لگا دینی چاہیے۔ مزید زندہ بچ جانے والے چمگادڑوں کو ہم اسلحہ استعمال کر کے ہلاک کر سکتے ہیں۔ پھر یہ طے پایا کہ شام کو اپنے اپنے بچوں سے مشورہ کر کے ایک دن مقرر کر کے ان درختوں کی جانب کوچ کریں گے اور ان چمگادڑوں سے پیچھا چھڑائیں گے۔ پھر کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتوں کے بعد نمبردار ان سے اجازت لے کر اپنے بیٹے امجد کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ رات کے تقریباً 7 بجے کا وقت ہوگا۔ سردیوں کی ابھی شروعات تھی، اس لیے سرے شام ہی اندھیرا پھیل جاتا تھا۔ وہ سب ان خونی چمگادڑوں کے باہر نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ کر اپنی کارروائی مکمل کرنا چاہتے تھے۔ علاقے کے تقریباً 25 تا 30 افراد ہاتھوں میں مٹی کے تیل کے بڑے بڑے کنستر اور ماچسیں، ٹارچیں، لاٹھیاں، بندوقیں، پستول، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ اپنے ہاتھ میں تھامے ایک قافلے کی صورت میں اس راستے کی جانب بڑھے جا رہے تھے جو سیدھا اس جھنڈ کی جانب جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے بدروہوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور آسمان پر کہیں کہیں بادل دکھائی دے رہے تھے جو کبھی کبھی چاند کے سامنے آتے تو پل بھر کے لیے اندھیرا چھا جاتا۔
اور پھر اچانک چاند کی دودھیا روشنی پھیل جاتی۔ انہوں نے آپس میں بات کر کے اپنی رفتار ذرا تیز کر لی تاکہ ان چمگادڑوں کے باہر نکلنے سے پہلے ان کی آماجگاہ کے نزدیک پہنچ جائیں۔ وہ چمگادڑیں اپنے وقت کی بہت پابند تھیں کیونکہ ان کے نکلنے کا وقت تقریباً 8 بجے کے بعد کا ہی ہوتا تھا۔ اس لیے چونکہ ابھی 20-25 منٹ رہتے تھے، اس لیے انہیں کوئی فکر نہ تھی اور جلد ہی وہ سب اس جھنڈ کے نزدیک پہنچ کر ایک دائرے کی صورت میں زمین پر بیٹھ گئے۔ کھڑے ہونے کی نسبت زمین پر بیٹھ جانے میں ہی عافیت تھی۔ پھر آپس میں باہم مشورہ کر کے انہوں نے کچھ فاصلے سے درختوں کے اندر داخل ہونے کا پروگرام بنا لیا۔ درختوں کی تعداد کچھ زیادہ نہ ہوگی، لگ بھگ 30-40 درخت ہوں گے، لیکن چونکہ ایک ہی جگہ اکٹھے تھے اس لیے بہت گنجان لگتے تھے۔ ان میں زیادہ تر کیکر، شیشم، لسوڑے کے درخت تھے۔ درختوں کے اندر پہنچ کر انہوں نے ان کے تنوں پر تیل چھڑکنا شروع کر دیا اور تقریباً 5-5 فٹ تک تیل چھڑکنے کے بعد پلان کے مطابق جب سب سے پتہ کیا کہ وہ سب بھی درختوں کے تنوں کو تیل سے تر کر چکے ہیں تو ایک مخصوص سیٹی کی آواز سے سب کو بیک وقت ماچس سے تنوں کو آگ لگانے کا اشارہ کر دیا، اور پھر سب نے جیسے ہی اپنے اپنے سامنے موجود درختوں کے تنوں کو ماچس کی تیلیاں لگائیں تو جیسے درختوں میں 50,000 وولٹ کے بلب روشن ہو گئے ہوں۔ تیل نے یوں آگ پکڑی جیسے کسی نے کاغذ پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہو۔ پل بھر میں آگ کی لپٹیں درختوں کی شاخوں تک پہنچ گئیں اور ان میں چھپی وہ چمگادڑیں دھڑا دھڑ جل کر نیچے گرنے لگیں، اور جیسے ہی وہ زمین پر گرتی تو وہ لوگ اپنے ڈنڈوں اور بندوقوں کی گولیوں سے انہیں مارنے لگتے۔ ان کے گرنے سے جو دھمک پیدا ہوتی تھی وہ ناقابل برداشت تھی۔ ایک اودم مچ گیا تھا اور خدا کی پناہ ان کے چہرے حقیقت میں کسی عورت کے چہرے سے مشابہ تھے، اور ان کے جبڑوں کی سائیڈوں سے 2 لمبے اور نکیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ یہ حلیہ ان سب کے لیے بہت لرزا دینے والا تھا۔ تقریباً 2-3 گھنٹوں تک درخت جلتے رہے۔ شاید اب کوئی چمگادڑ زندہ نہیں بچی تھی، اس لیے کوئی اور نیچے نہیں گری۔ زمین پر جیسے سیاہ قالین بچھ گیا تھا۔ ہر طرف موٹی موٹی چمگادڑیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں جو بری طرح سے کچلی گئی تھیں۔ ان کے جسموں سے نارنجی رنگ کا مادہ نکل کر زمین پر پھیل گیا تھا اور اس میں سے سیاہی مائل بلبلے بن رہے تھے۔ وہ سب ٹارچوں کی روشنی میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اچھی طرح تسلی کر لینے کے بعد وہ نعرے مارتے ہوئے واپس اپنے گھروں کی جانب لوٹنے لگے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا مارکا سر کر لیا تھا جس میں ان کی اپنی خود کی محنت اور بہادری کا بہت عمل دخل تھا۔ کسی نے سچ کہا کہ ہمت مرداں مدد خدا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.